تاکہ ساری عمر تم اولاد کا منہ نہ دیکھ سکو۔ پہلے پہل تو کلثوم نے منور کی باتوں پر توجہ نہ دی، لیکن پھر اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میرا کیا قصور جو ساری زندگی ویران گود کے ساتھ گزار دوں۔ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے منور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ منور نے جب کلثوم کی باتیں سنی تو دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ آخر تیر جو نشانے پر لگا تھا۔ منور نے کلثوم کو دو ٹوک کہہ دیا، اگر تم اولاد چاہتی ہو تو اظہر سے پیچھا چھڑانا ہوگا۔ کلثوم ایک بار تو دہل گئی، لیکن ماں نہ بن سکنے کے احساس نے اس کو مغلوب کر لیا۔ کیسے منور؟ کیسے جان چھڑا سکتی میں اظہر سے؟ میں طلاق نہیں لے سکتی منور، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ارے طلاق کا کون بدبخت کہہ رہا؟ میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کلثوم نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا طریقہ؟ منور نے اپنی ساری پلاننگ کلثوم کو بتا دی۔ کلثوم نے سب کچھ سن کر منور کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ کچھ ہوش میں تو ہو تم؟ منور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دیکھو کلثوم، اظہر سے جان چھڑانے کا یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ رہو ساری زندگی تم اس نامرد کے ساتھ اور ترستی رہو اپنی اولاد کو۔ اور ہاں، آئندہ مجھ سے بھی بات نہ کرنا۔ یہ کہہ کر منور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ کلثوم گہری سوچوں میں گمسم کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ جب سے کلثوم منور سے مل کر آئی تھی، اس کے ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کا شوہر اظہر تھا جو اس کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا، اور دوسری طرف اس کا ماں بننے کا خواب تھا۔ اظہر یہ سوچے بغیر کہ اس کی بیوی آج کل کن خیالات میں گھری ہوئی ہے، کلثوم پر محبت لٹا رہا تھا۔ بعض دفعہ تو کلثوم کو بھی شرمندگی ہونے لگتی کہ یہ شخص میری محبت میں کس قدر پاگل ہے کہ میرے علاوہ اس کو کوئی چیز دکھتی ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف کلثوم کا ماں بننے کا خواب تھا جو اظہر کے ساتھ رہ کر کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر کلثوم نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا، شوہر دوبارہ مل جائے گا، لیکن اظہر کے ساتھ رہ کر اولاد کبھی نہیں ملے گی۔ کلثوم آج پھر منور سے ملنے اس کی دکان پر گئی۔ منور، مجھے ڈر سا لگ رہا، میرا دل نہیں مان رہا، لیکن مجھے اولاد چاہیے۔ تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ منور کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے کلثوم کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ایک دفعہ یہ اظہر رستے سے ہٹ جائے، پھر میں تم سے شادی کر لوں گا اور تمہارا ماں بننے کا خواب پورا کروں گا۔ کلثوم نہ چاہتے ہوئے بھی اس فیصلے پر راضی ہو چکی تھی۔ اظہر نے دکان سے ایک ڈبہ نکالا اور اس میں موجود 3 پاؤڈر کی تھیلیاں نکال کر کلثوم کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ ایسا زہر ہے جو انسان کو ایک دم نہیں مارتا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان اندر سے ختم ہوتا جاتا ہے، اور تیسرے دن دل کا دورہ پڑنے سے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تم نے 3 دن روزانہ ایک پڑیا میں سے اظہر کے کھانے میں یہ پاؤڈر مکس کرنا ہے، پھر اس کا رزلٹ 3 دن بعد تم دیکھ لینا۔ یوں کسی کو شک بھی نہ ہوگا کہ اظہر کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی، بلکہ سب کو لگے گا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اگر بھرپور پوسٹ مارٹم نہ کریں تو وہ بھی ہارٹ اٹیک